السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیونتھ کلاس اسلامیات۔ میرے عزیز طلبہ، کل سورہ نصر کی آیات میں سے ایک آیت کا ترجمہ اور کچھ تشریح آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے اور کاپی میں نوٹ کر لیجئے۔ آج اگلی آیت وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا سے دیکھیے ترجمہ، اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نصر کے ذریعے سے بشارت دیتے ہوئے فرما رہے ہیں فتح اور دین اسلام کے غلبے کی، کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق، گروہ کے گروہ، قبیلے قبیلے داخل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ جب مکہ فتح ہوا تو جو لوگ قریش کے ڈر سے اسلام قبول کرنے سے رکے ہوئے تھے، انہیں اسلام قبول کرنے کا موقع مل گیا۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ اسلام تو قبول کرنا چاہتے تھے لیکن قریش کی مخالفت سے ڈرے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ اس انتظار میں تھے کہ جب قریش اسلام قبول کریں گے تو ہم بھی کریں گے، اور وہ برابر اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھیں غلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے یا غلبہ قریش کو ہوتا ہے۔ تو جب لوگوں نے دیکھ لیا کہ غلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، مکہ کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر دوسرے قبائل بھی عرب سے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ جب مکہ فتح ہوا تو جو لوگ قریش کے ڈر سے اسلام قبول کرنے سے رکے ہوئے تھے، انہیں اسلام قبول کرنے کا موقع مل گیا، اور وہ جماعت در جماعت، یعنی جماعت کی جماعت، بڑے بڑے گروہ آ کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آخر کار اسلام پورے ملک عرب میں پھیل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں جو کل آپ کو بتلائے گئے، ان میں جو بشارت، جو پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، وہ فتح مکہ کے بعد اس طرح سے پوری ہوئی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، آپ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے رہیے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے استغفار کیجیے، اس سے معافی چاہتے رہیے۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ اپنی بک میں لکھ لیجئے، یہ یہاں پر چھٹا ہوا ہے۔ جب اسلام پورے ملک عرب میں پھیل گیا اور مسلمانوں کو کفار و مشرکین پر غلبہ نصیب ہو گیا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اور آپ نے اپنی ذمہ داری بحسن و خوبی انجام دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے والے ہیں، اس لیے حکم دیا کہ آپ اللہ کی بکثرت تسبیح و تحمید، یعنی اللہ کی پاکی، اس کی حمد، اس کی تعریف بیان کرتے رہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے رہیے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ یہ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا کا ترجمہ ہے، اس کو وہیں پر لکھ لیجیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس سورت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت، تسبیح و تحمید اور استغفار میں اضافہ کر دیا، زیادتی فرما دی۔ آپ اور زیادہ آپ تو پہلے سے بھی اللہ کی عبادت، اس کی تسبیح و تحمید کرتے تھے، اس سے استغفار چاہتے تھے، معافی چاہتے تھے، استغفار کرتے تھے، لیکن جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت، تسبیح و تحمید اور استغفار میں اور زیادتی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح و تحمید اور استغفار کا حکم دینا دراصل آپ کی امت کو اس کی تلقین اور تاکید کرنا ہے کہ جب نبی کو، جو کہ معصوم ہوتا ہے، جو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، ان باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے تو امت کو، یعنی ہم لوگوں کو بدرجۂ اولیٰ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے دراصل ہم لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب ایک نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو امت کو ان باتوں کی اور بھی زیادہ تاکید کرنی چاہیے، ان پر اور زیادہ اہتمام سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے، یاد کر لیجئے اور اس کو کاپی میں اتار لیجئے، اور جو آپ کو سوال و جواب کاپی میں کرائے گئے تھے ان کی مشق کرتے رہیے، پریکٹس کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔